جو اب فیصلہ مؤخر ہوا ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے القادر ٹرسٹ کیس اس کو کہتے ہیں، یہ تو ہمارے مخالفین اس کو 190 ملین پاؤنڈ کہتے ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس جس کے تحت خاتم النبیین اتھارٹی بنی، پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، ان کی زندگی، صحابہ کرام اور یہ معلومات دینے کے لیے خاتم النبیین اتھارٹی القادر ٹرسٹ کے تحت بنی۔ اور یہ کس کے لیے بنی ہے؟ خان نے اپنے آل و عیال کے لیے بنائی ہے، خود مستفید ہوا ہے، پاکستانیوں کے لیے ایک ٹرسٹ بنایا ہے۔ تو لہذا اس پہ کوئی یہ بتا دینا کہ نیت کہاں پہ ہے، منظریہ کہ یہ مستفید ہوا ہے۔ یہ جو رقم تھی این سی اے اور ملک ریاض کے بیچ ایک ایگریمنٹ ہوا، اس ایگریمنٹ کے تحت یہ رقم اس نے اکاؤنٹ دینا تھا، اکاؤنٹ وہ دبئی کا بھی دے سکتا تھا۔ نہیں سر، اس کو واپس نہیں۔ یار میں آپ سے بات تو نہیں کر رہا ہوں، آپ نے سوال کیا، میرا جواب سنتے سر ہیں۔ آپ فیکٹ غلط بتا رہے ہیں نا، یہ نیشنل ایکسچیکر میں آنی تھی نا سر، یہ کیس پڑھ لیجیے۔ آگے میں دیکھیں، اگر آپ سوال کا جواب مکمل سن لیں تو آپ کو شاید سمجھ آئے گی۔ اگر آپ نے پہلے سے ذہن بنائے ہوئے ہیں تو میں اس کا سر آپ نے کہا کہ کسی بھی اکاؤنٹ میں آنی تھی نہیں، یہ قومی خزانے میں آنی کس نے کہا ہے قومی خزانے میں آنی تھی؟ یہ ہم سگنیٹری ہیں اقوام متحدہ کے اس ایگریمنٹ کے، جس میں ال گاٹن منی واپس اس ملک کے ایکسچیکر میں جائے گی جہاں سے لوٹی گئی ہوگی۔ ایل گاٹن منی، یس، اب ایل گاٹن منی کا کوئی فیصلہ دکھا دے کہ یہ 190 پاؤنڈ ایل گاٹن منی تھا؟ ملک ریاض اس کی ٹریل وہاں نہیں دے سکے، نہیں دے، یہ نہ بینکنگ چینل سے آئے نہ وہاں کمائے گئے، ایل گاٹن منی تھی۔ وہ 190 پاؤنڈ جو تھے وہ بیسیکلی ایک پراپرٹی خریدی گئی تھی حسن نواز کی، جو 190 پاؤنڈ کی نہیں بنتی سر تھی۔ اس کی ٹریل نہیں تھی نا، اس لیے ایل گاٹن تھی۔ میری آپ گزارش سن لیں نا، میں ہم ایک دوسری بات تو منقطع نہیں کریں گے نا۔ جی جی، یہ منی اگر ایل گاٹن تھی تو یو کے کی عدالت نے اس کو ڈکلیئر کرنا تھا کہ یہ ایل گاٹن منی ہے۔ این سی اے ایک انتظامی ادارہ ہے، انہوں نے اس کے ساتھ ریپروچمنٹ کی، ریپروچمنٹ کے ذریعے این سی اے نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا کہ یہ رقم یہاں پہ دی جا رہی ہے لیکن اس ایگریمنٹ کو کنفیڈینشل رکھنا ہے۔ یہ شرط این سی اے کی تھی، حکومت پاکستان۔ دیکھیے خان پہ الزام ہے کہ یہ پیسے آئے، اب خان نے کہاں سے اس القادر ٹرسٹ میں مستفید وہ ہوئے ہیں؟ سر میں آسان کر دیتا ہوں ہاں، ہاں۔ سوال، اگر پیسے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں آنے تھے تو وزیر اعظم پاکستان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ کابینہ سے اپروول لیتے؟ کیونکہ وہ پیسے جس ریاست میں جانے تھے اس گورنمنٹ کی منظوری دینی تھی۔ کوئی منظوری سر، اگر پیسے پرسنل اکاؤنٹ میں آنے تو حکومت کی منظوری کیسے ریکوائرڈ ہے؟ آپ قانون دان ہیں، اچھے خاصے جج رہے ہیں۔ وہ پیسے آنے گورنمنٹ، تھے نیشنل ایکسچیکر میں، وہ گورنمنٹ، نیشنل ایکسچیکر میں وہ آنے کے پیسے اب بجائے- کدھر ہے؟ جی وہ خان کے جیب وہ میں، واپس ملک وہ جمع ہو گئے اس مد میں جس میں ایکچولی آنے تھے، اور ملک سے اس میں تو کس کوئی خان صاحب- نقصان ہوا ہے کسی کا؟ جی نقصان مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے عمران نہیں خان تو مس یوز آف اتھارٹی فار کوئی گین ہونی چاہیے نا۔ جی گین بھی ہوا نا، وہ دیکھیں نا، وہ ان کیا؟ کی بیگم کے آ گئی ہیں ساری آڈیوز، کیا جیولری لینے کی، اور بورڈ آف ڈائریکٹر خود انہوں نے بنوایا۔ یہ تو ریفرنس میں الزام ہی نہیں ہے۔ یہ سارا میں سر آپ کو یہ سارا یہ ریفرنس میں الزام ہی نہیں ہے، میری گزارش سن لیں۔ ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسے عمران خان نے اگر کس کرائٹیریا کے تحت ڈالے، اس کا جواب دیں۔ سنیں نا، 190 ملین پاؤنڈ اگر گورنمنٹ اس کو الاؤ نہ کرتی تو پاکستان میں کبھی آتی ہی نہیں۔ نہیں سر ایسی بات نہیں، ایسی اسی اتوار کے روز ملاقات کروانا سر، یہ کس کے کیونکہ رانا سر ثناء اللہ یہ تو کوئی کہہ آپ چکا ہے اخلاقی کہ جواز ہمارے بھی پاس نہیں آپ اختیار لوگوں نہیں ہے کے پاس۔ وزیر عمران اس خان طرح بھی- بات نہ کریں نہیں سر اور سوال میں بدتمیزی آپ نہ کریں۔ نہیں سر آپ یہ میں آپ کو وارن نو کمنٹس کہہ سکتے نہیں، یہ نہ کریں اخلاقی جواز، آپ اخلاقیات ہمیں بتائیں قانونی گے۔ جواز ہے اس چیز کا جو خان صاحب نے اقدام کیا ہے۔ آپ کون سے چینل سے؟ میں جیو ٹی وی سے۔ تو یہ کس طرح کے سوالات آپ کر رہے ہیں اگر محترم؟ آپ کو سوال برا لگ رہا ہے تو آپ نو نہیں، کمنٹ لیکن کریں آپ نا۔ مجھے نو کمنٹ، یعنی آپ نہ کریں، مہربانی سر، آپ کریں۔ نے جو- آپ ایک سر میں نے مین آپ اسٹریم سے- چینل سے ہیں سر میں نے آپ نے جو فیکٹس بتائے ہیں میں نے انہیں ریبٹ کیا ہے نا کہ تو آپ کا چینل ویسی ہی ہمیں ہر وقت ریبٹ کرتا رہتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں۔ آپ فیکٹ پہ رہے نا سر۔ بھائی صاحب جی، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ اختیار کتنا ہوتا ہے، تو سر یہ اس وقت اختیار کس کے پاس ہے؟ اور اتوار کے روز ملاقات کروانا سر، میرے پاس ہے جو مجھ سے پوچھ رہے